ہمارا گریبان بھی آپ نے جھانکا اور کچھ اینکر پرسنز کی حامد میر کی بھی آپ نے بات سنی. ایک اور اینکر پرسن ڈان نیوز کے طلعت حسین، ان سے بھی یہی پوچھا گیا کہ کیا میڈیا کو میڈیا پر اپنا احتساب کرنا چاہیے؟ ہمارے بارے میں لوگوں کو جاننے کا بالکل حق ہے اگر ہم لوگوں کے بہاف پر ان کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں. ان کو ایتھیکل ایشوز اٹھانے چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ میڈیا کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اور جو میڈیا کے اونرز ہیں ان میں کتنا فرق ہے، اونرز کے ایجنڈاز کیا ہوتے ہیں. میڈیا کی تمام تر قباحتیں، تمام تر کمیاں اور تمام تر کیا کہنا چاہیے اس کو مجبوریاں، وہ سب بتانی چاہیے. احتساب یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہونا چاہیے. بالکل، احتساب یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہونا چاہیے. میڈیا اونرز کی بھی بات کی طلعت حسین نے. ہمارے ساتھ ایک اور اینکر پرسن کامران شاہد، ان سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا میڈیا کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے؟ میڈیا سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل کرتا ہے دوسروں کو، اور وہ پولیٹیشنز ہوں، لیڈرز ہوں، یا دنیا کی کسی بھی واک آف لائف سے ان کا تعلق ہو، تو بالکل میڈیا کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ اوبیسلی ڈسکریمنیشن ہے، اس لحاظ سے امتیازی سلوک ہے کہ چینلز کے مالکان کے درمیان بھی ایگریمنٹ ہے کہ ایک دوسرے کی جو خبریں وہ لا رہی. مطلب ایک چینل اگر کسی کو کسی اپنے امپلائی کی ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہا ہے تو دوسرا چینل حق کی خاطر، سچ کی خاطر، جرنلزم کی خاطر، جہاد کی خاطر اس کی خبر نہیں لائے گا. حالانکہ وہ یہ ضرور خبر لگا سکتے ہیں کہ جی حکومت کی منسٹری میں کتنی کرپشن ہے، حکومت نے ملازمین کے ساتھ کیا کیا، برا کیا اچھا کیا. لیکن اپنے ایون رائیول چینلز کے بھی جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کو اس لیے اٹھائے ہوئے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ اٹھائیں گے تو پھر جن کے اٹھا رہے ہیں وہ ان کے اٹھا دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ ایک انہولی الائنس ہے آپس میں، اوپر سے لے کے نیچے تک. احتساب بالکل ہونا چاہیے، لیکن کرے گا کون، یہ سب سے اہم سوال ہے آج کا. یہ تھے کامران شاہد، اینکر پرسن ایکسپریس نیوز ٹی وی. پرویز شوکت جو صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کوئی بھی طبقہ جو ہے احتساب سے بالا تر نہیں ہے، نہ ہی کوئی قانون اور آئین سے بالا تر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی احتساب کے لیے پیش ہونا چاہیے. جہاں فوجی احتساب کے لیے پیش ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو اور میڈیا نہ ہو، تو یہ تو سراسر زیادتی. جب میڈیا کو چوتھا پلر ہم کہتے ہیں تو جہاں میڈیا کی غلطیاں ان کا بھی ادراک ہمیں ہونا چاہیے، اور جہاں میڈیا غلطیاں کر رہا ہے اس کا احتساب میں اسے بری سما قرار نہیں دیتا. جب بات ہو اپنا گریبان کی تو میں بھی اپنے گریبان میں مختصراً جھانکوں گا. آپ کو وہ کلپ دکھاؤں گا جس میں مولانا فضل الرحمان کو انٹرویو کر رہا ہوں. صحافی کے ساتھ کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. صوبہ سرحد میں بھی آپ کی موجودگی ہے، وہاں کی حکومت میں بھی، تو وہاں پہ آپ کی شمولیت جو ہے وہ رہے گی. آپ کی کیسی معلومات ہیں؟ مطلب بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ سرحد میں ہم اپوزیشن میں ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ جو حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے بطور حزب اختلاف کے، آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی جو بھی ہے جس سطح پہ؟ ہمارے جی اول دن سے حزب اختلاف میں ہے. انڈرسٹینڈنگ کا لفظ کس بنیاد پر آپ استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری پہلے دن سے وہاں نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ تھا میرا گریبان، اور یہ صرف ایک جھلک ہے چند دوسری غلطیوں کی جو ہم نے کی، اور آپ کو آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے، کیونکہ بات اگر اپنا گریبان کی ہے تو میں بھی حاضر ہوں. ضیاءالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے بڑا ایشو ضیاءالدین صاحب یہ ہے کہ اشتہارات کا، جس کے ذریعے حکومت بھی بہت کنٹرول کرتی ہے صحافیوں کو. اور حامد میر صاحب نے اظہر سہیل کا ذکر کیا ہے. پی ٹی وی ایک بہت بڑا پبلک سیکٹر میڈیا ہے، جو 60% بقول خود پی ٹی وی کے لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ میڈیا دیکھتے ہیں، ٹیریسٹریل ٹی وی، اور 40% صرف کیبل ٹی وی ہے. تو پی ٹی وی کی بھی بہت سی رسپانسبلٹی بنتی ہیں. تو حکومت کی ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اشتہارات کے حوالے سے آج میں نے کوشش کی، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے، ان دو اداروں کے خلاف بھی بہت کم میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ضیاءالدین صاحب پھر دوبارہ آپ سے سوال کریں گے. آئیے چلتے ہیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، جو کہ میڈیا کے لیے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ رپورٹر رپورٹنگ کرنے نہیں جاتے ہیں. آج تک یہاں پہ صحافی یا تو اشتہارات پکڑنے آئے یا حکومت سے مذاکرات کرنے.
اور آئیے پہلی دفعہ ہم ان لوگوں کی طرف جائیں گے کہ جن کے ساتھ تعلقات کا آج تک میڈیا میں کبھی ذکر نہیں کیا جاتا. یہ ہے صحافیوں کے لیے ایک نو گو ایریا، سوائے اس کے کہ جب پریس کانفرنسز ہوں یا جب حکومتی بیانات کی تشہیر کرنا مقصد ہو. آج ہم آپ کو ایسی گلیوں میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی لے کر جائیں گے جہاں پہ کیمرہ خود کیمرہ مین اور رپورٹر لے کر نہیں جاتے. کیا نام ہے آپ؟ طارق نام ہے میرا. اچھا، آپ کے سیکشن کا کام کیا ہے؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ کا ہے سارا. جی سر. تو ایڈورٹائزمنٹ کس بنیاد پہ دی جاتی ہے میڈیا کو اور اخبارات کو؟ یہ تو سر آفیسرس کا کام ہے نا. وہ ہم تو آگے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اپنا کوئی کرائٹیریا ہے، اپنے حساب سے ہے. جیسے گورنمنٹ. جی عرصہ ہو گیا آپ کس جاب پہ؟ میری ویسے سروس تو بہت زیادہ ہے میری، مگر یہاں پہ اس آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ اشتہارات کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے میڈیا پہ دباؤ ڈالنے کے لیے؟ یہ سر یہ بات تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اس طرح کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وہ سچ ہے جو بولنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ سچ ہی ہوتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یا خود جو وہ بہتر جانتے ہیں. ویسے اخبارات کے لوگ خود بھی تو آتے ہیں نا اشتہار مانگنے کے لیے؟ ہاں آتے ہیں، بہت آتے ہیں. اچھا جی. تو ان کا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے عام طور پہ اخبارات کے والوں کو؟ روزانہ آتے ہیں جی، ہمیں اشتہار دیں. جی جی. تو یہ پھر اب آفیسرس کے پاس وہ سب خبروں کو دیکھ کے ان کے حساب سے دیتے ہیں کہ مطلب حساب سے دیتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اس میں صحافی بھی ہوتے ہیں، سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں صحافی؟ ہاں وہ بھی ہوتے ہیں، صحافی بھی ہوتے ہیں آتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اشتہار نہ دیں تو دیں گے تو خبر دے دیں گے؟ نہیں، یہ مجھے تو کبھی کسی نے نہیں یہ بات کہی ہے. مطلب کبھی کبھی کوئی صحافی بلیک میل کرتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی کوئی ہوتے ہیں بلیک شیپ؟ ہاں وہ کبھی مجھے تو کسی نے نہیں کہا ایسا کوئی. جی سر. لیکن آپ مارکیٹنگ کے لوگوں کے علاوہ صحافی بھی اشتہار مانگنے آتے ہیں؟ وہی یہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ یہی ہوتے ہیں. جی. تو آپ کا کبھی تل کلامی تو ہو جاتی ہوگی صحافیوں کے ساتھ؟ ہاں وہ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ صاحب اگر کسی اور کام میں دفتر کا بھی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بزی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ملنے دیں، ہمیں ملنے دیں. ہم تو پھر صاحب آفس کی فائل ورک نکالنا ہوتا ہے، پھر ان سے بھی ملنا ہوتا ہے. قربان چودھری ہوں، ڈیلی اتحاد سے، ان کا بیورو چیف ہوں میں اسلام آباد میں. اچھا، یہاں پی آئی ڈی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پی آئی ڈی میں ہم آتے ہیں، یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ریلیز ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی کیونکہ ان کی بیسک ذمہ داری ہے ہمیں اکوموڈیٹ کرنا. اکوموڈیٹ کرنے سے مراد مطلب اشتہارات دینا ہے، جاری کرنے نا اخبارات کے لیے جو ان کو ادارے بھیجتے ہیں. دہلی اتحاد کے آپ بیورو چیف ہیں؟ جی جی. آپ صحافی ہیں؟ بس آپ صحافی کہہ لیں، چھوٹا سا. آپ خبریں بھی چھاپتے ہیں؟ جی بالکل لکھتے ہیں. اگر یہ اشتہار نہ دیں ان کے خلاف چھاپ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ دیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کیسے لکھیں جب یہ تقسیم کرتے ہیں؟ جب نہیں دیتے تو نہیں، جب وہ فلو ہی نہیں ہوتا تو پھر دیں گے کہ یہ اپنے پاس سے تو نہیں دیتے. اچھا، آپ کو کیسا لگتا ہے بطور صحافی پی آئی ڈی سے جا کے اشتہار مانگنا؟ ہاں یہ بات آپ کی جو ہے نا، دیکھیں بات سنیں، جس طرح آپ کے بڑے سیٹ اپ ہے نا، لائک دان، لائک نوائی باغ، جنگ، ان کے پاس ایک مکمل سیٹ اپ ہوتے ہیں نا، اور وہ ان کے پاس سٹاف ہوتا ہے، بڑے ادارے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. چھوٹے ادارے جو ہیں ایک بندے پہ زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. ابھی جہاں ہم کوریج دیتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا، یہ جو صحافتی اصول ہیں کہ بغیر کسی خوف کے، دباؤ یا لالچ کے آپ نے سچ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ اشتہارات کی وجہ سے ایک تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، دوسرا آپ کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہوگا جب اشتہار نہیں ملتا ہوگا، تو وہ سچ کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، وہ جو سچ ہے نا، سچ ہم کہتے ہیں، سچ پوچھتے ہیں، سچ کے سچے کویسچن کرتے ہیں ہم ان سے جہاں بھی پریس کانفرنس ہو. سچ کہتے ہیں. یہ بتائیں اس وقت کوئی ایسا میڈیا گروپ ہے جس کے حکومت نے اشتہار بند کیے اور کس وجہ سے بند ہوئے؟ نہیں وہ دیکھیں جی، وہ جہاں تک حکومتی اشتہارات بند کرنے کا تعلق ہے، سچ بتائیں. میرے خیال میں جنگ کے اشتہار بند ہیں. کس وجہ سے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اشتہار بند ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک میری معلومات ہیں، آف دی ریکارڈ بات یہ میں کہوں گا کہ بھائی وہ انہوں نے کچھ لکھا ہے اگینسٹ گورنمنٹ یا سچ لکھا ہے یا جو بھی لکھا ہے. تو اس کا مطلب اچھا یہ بتائیں، بطور بیورو چیف کیا ایک صحافی کو اشتہار مانگنے جانا چاہیے سرکاری محکمہ؟ یہ تھے دہلی اتحاد کے ایک بیورو چیف جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے. ضیاء الدین صاحب، آپ نے بھی سنا کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر زیدی بھی. مبشر، آپ نے سنا یہ اشتہارات، آپ خود ہمارے ایڈیٹر اس وقت نیوز اینڈ آن نیوز کے، کیا یہ حقیقت ہے کہ صحافی بھی مارکیٹنگ کے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں جیسے کہ بیورو چیف صاحب دہلی اتحاد کے بتا رہے تھے؟
متی آپ نے سن ہی لیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ جو چھوٹے اخبار ہیں یا چھوٹے ادارے ہیں جو کہ بیسیکلی ایک لوکل آپ انہیں اینٹیٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں یقیناً یہ کام کرتے ہیں، لیکن جتنے بڑے میڈیا گروپس ہیں میرے خیال میں وہاں صحافی جو ہے ایڈ لینے کے لیے کبھی نہیں جاتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے کبھی کبھی ریکویسٹ آ جاتی ہیں کسی کوریجز کی، تو وہ کس حد تک ہمارے صحافیانہ ذمہ داریوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ آتی ہیں، لیکن کیونکہ ایڈیٹوریل سٹرونگ ہوتا ہے بڑے گروپس میں تو کافی حد تک لائک میں بھی 80-90% ریزسٹ کر جاتے ہیں، اور نیوز والے اسے یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی خبر نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں چلا سکتے، کیونکہ بہرحال ایک کریڈیبلٹی بھی قائم آپ کو رکھنی ہوتی ہے. 10% کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے ایونٹس ہیں آپ کو کور کرنے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کی کوریج کی حد تک ہوتا ہے. ایڈیٹوریل جو کہ نیوز ہے وہ اس بات کی گارنٹی کبھی نہیں دیتا کہ اس کو ہم چلائیں گے. جی مبشر صاحب، اشتہارات کا ٹائم آپ کو بات میں کاٹ رہا ہوں، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے.